بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف صاحب. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب, آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیب ترمیم کا فیصلہ آیا ہے اور حکومت کے حق میں آیا ہے, اس سے لیکن دو طرفہ ریلیف ملا ہے. حکومت کی جہاں جان چھوٹی ہے بہت ساری چیزوں میں, وہاں بانی پاکستان تحریک انصاف بھی اس شکنجے سے تو کم از کم بچ گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے یہ جو اپیل کی ہے یہ صحیح کیا تھا, غلط کیا تھا, یہ ٹھیک ہوا؟ شکریہ فروا. آپ نے خود ہی سوال کا جواب بھی دیا کہ دونوں کو فائدہ ہوا. بات فائدے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ ہتھیار جو تھا نیب کا, یہ پرویز مشرف نے بنایا اور اس کو استعمال مختلف ادوار میں طاقتور حلقے کرتے رہے اور پھر اس کو بے دریغ استعمال کیا عمران خان نے. اگر صرف اس ہتھیار کے ذریعے کوئی بدلہ لینا ہوتا تو پھر آئین نیب کی میں ترامیم کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور اگر کر لی تھیں تو ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا, تو ہمیں اپیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی حکومت وقت کو. حکومت وقت کا اس سے نیک نیتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک قانون کو درست کیا گیا ہے, ایک ہتھیار کو جو بے دریغ استعمال ہوتا تھا, جس سے پاکستان کے اداروں کے اندر بھی لوگ کام کرنا چھوڑ گئے تھے, یہاں تک کہ جو اپنا کاروباری حلقے تھے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں رہ گئے تھے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں, اپنے آپ کو وہ عدم تحفظ کا شکار سمجھتے تھے. تو اگر یہ ترمیم لا کے سرمایہ داروں کو بھی تحفظ ملے اور صحیح طریقے سے کام کرنے والے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی تحفظ ملے تو کوئی غلط نہیں ہے. ہاں, احتساب کی جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ احتساب ختم ہو گیا, بھائی پاکستان کے اندر کیا احتساب کا ایک ہی ادارہ تھا؟ پاکستان کے اندر بے شمار احتساب کے ادارے ہیں, انویسٹیگیٹ ادارے ہیں, جتنا نیب کے تھرو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. آپ نے بھی خود ہی کہہ دیا کہ عامر کی بنائی ہوئی تھی, لیکن آپ کو میں یاد کرا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2008 کے بعد جب اقتدار میں آئی تھی تو انہوں نے بارہا نون لیگ کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ آئیں نیب کے معاملے کو ختم کرتے ہیں, لیکن اس وقت نون لیگ کی قیادت نے کوئی خاص سنجیدگی نہیں دکھائی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی کی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے بارہا ترامیم لانے کی خواہش کا اظہار کیا, مگر ہماری جانب سے کوئی دو چار لوگ جو تھے ان میں سے ایک آدھی رہ گیا, باقی چھوڑ گئے جماعت. وہ چاہتے تھے کیونکہ وہ بھی کسی اور کے منظور نظر تھے, ان کو یہ علم تھا کہ ہمارے تک یہ کلہاڑا نہیں پہنچ سکے گا یا رسائی نہیں ہوئے گی ان کی. وہ خود کو سیف سمجھتے تھے, مگر ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو, کاروباری لوگوں کو, جماعتوں کے اندر جو یہ ہتھیار چلتا تھا اس سے غیر محفوظ کر گئے. اور لیکن یہ جو ابھی چلے نیب ترمیم والا تو ہو گیا معاملہ, لیکن اب یہ جو ہم نے کل دیکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور ایک بار پھر بھی واضح ہو چکا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی این آر او نہیں, کوئی معاملات نہیں ہے, اب تو معافی والا بھی معاملہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے جب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں بتایا میڈیا کو کہ یہ ٹرائل چل پڑا ہے, کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور جو بھی ملوث ہے, یہ انہوں نے مینشن کیا کہ جو بھی ملوث ہے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا, تو ہم یہ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب کو صحیح خدشہ ہے کہ فیض حمید صاحب کی گواہی کے بعد اب یہ معاملہ عمران خان تک آئے گا؟ فروا, آپ کا یہ کہنا کہ ہم یہ کہہ دینے سے کیا مراد ہے؟ بات تو سیدھی سی ہے بھائی کہ جس نے آئین قانون توڑا ہو وہ کسی جماعت کا سربراہ ہو یا کسی ادارے کا سربراہ ہو, کیا اس کو آئین قانون کے مطابق کٹہرے میں نہیں آنا چاہیے؟ اور کیا اگر جنرل فیض نے جو کہ کیا ہے منصوبہ بندی بغاوت کی, منصوبہ بندی کی پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور ہونے کی, تو اگر وہ گرفتار ہو سکتا ہے تو جو اس کا بینیفیشری تھا وہ گرفتار کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے فیض حمید کا, تو دوسرا اس کا جو پارٹنر ہے اس کو محض اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ کیونکہ وہ ایک جماعت کا سربراہ ہے, کیونکہ
وہ प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो होगा उसको ये इस्तिस्ना हासिल है कि पाकिस्तान के अदारों पे उस तरह हमलावर हो जिस तरह दहशतगर्द होते हैं? दहशतगर्दों के लिए कानून और होगा और वही काम करने वाले आम बंदे के लिए कानून और बन जाएगा, जिस तरह के आज तक होता है इमरान खान के साथ। लेकिन वो तो खुद कहा करते थे ये भी कहा जा कि रहा है जनाब पाकिस्तान के अंदर 2 कानून है, एक कानून होना चाहिए, तो एक कानून होना चाहिए ना, उनको देख के कानून तो नहीं बनना चाहिए। ये तो नहीं होगा, सुस्तरवी का शिकार हो जाएगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी, क्योंकि वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला हिसाब होता है। फिर देखें, वो तो 1.5 साल से आप देख ही रहे हैं, और 1.5 साल से अगर किसी और मुल्क के अंदर इस तरह का कोई वाकया हुआ होता तो आज तक वो बंदे लटक चुके होते। आपने देखा कैपिटल हिल वाला देख लें, आपने देखा अमेरिका में, एग्जैक्टली हर जगह आप देख लें कि 24 घंटे कहीं लगते हैं और कहीं 48 घंटे लगते हैं। यहाँ जनाब 48 माह हो गए हैं, वो पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन ये स्टेट की गलती तो नहीं कंसीडर होगी, क्योंकि हम सिर्फ ज़ाहिर है कि कॉशियस हैं इस मामले में, बड़ा सेंसिटिव मामला है। हमारी अदालतों ने जो भुट्टो साहब के केस में किया था और फिर कितने सालों बाद जाके ये गलती तस्लीम की गई कि वो एक गलती थी, ये भी बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। खान साहब ठीक है कि बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी भी है। देखें, कभी पॉपुलैरिटी देख के जांच के अगर इंसाफ फ्राहम करने वालों अदारों ने फैसले करने हैं तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकता। और फिर मुझे ये बताएं, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया, क्या वो प्राइम मिनिस्टर मुल्क के नहीं थे? क्या वो पॉपुलर नहीं थे? उनको फांसी बेगुनाह क्यों दी गई? बेगुनाह के लिए कोई पॉपुलैरिटी नहीं देखता। और आप देखें कि नवाज शरीफ 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर थे, बेगुनाह होते हुए कोई सबूत नहीं था। 450 लोगों का नाम था पनामा में, और जिसका नाम ही नहीं था पनामा में उसको उस 450 की लिस्ट में उसकी आड़ में सजा दे दी, मगर 450 लोगों का आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है। ये इंसाफ है? और जो बंदा 190 मिलियन पाउंड खा गया, जिस बंदे ने 9-10 मई कर दिया, और जो बंदा खुद एतराफ कर रहा है कि मैं ज़मान पार्क में पेट्रोल बम का इस्तेमाल करता रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर आइन कानून नाफज करने वाले या अमल दरामद करवाने वाले अदारों के ऊपर ठीक, और किसी सबूत की जरूरत है? क्या आज भी सबूत की जरूरत है कि उस शख्स ने मनसूबाबंदी करके खुद ये कहा, जब उसको कहा गया एक इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारे के सरबराह की जानिब से गुड टू सी यू, तो उसने कहा कि जनाब जो मुझे पकड़ेगा फिर लोग रिएक्शन भी तो वहीं दिखाएंगे। हाँ। उसने कहा कि JHQ के सामने मैंने कहा था कि आप एहतजाज करें। आज फिर भी आपको सबूत की जरूरत है, फिर भी फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक डॉट कनेक्ट ये करते हैं कि एक तरफ तो ज़ाहिर है कि हुकूमत का भी बड़ा फर्म स्टांस है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की भी बात उसी जमात के साथ करना चाहती है और पैगामात भी भेजती है। फिर वो पैगाम भेजती है जलसा मौखर करने का, मुलतवी करने का, फिर वो जमात मान भी जाती है। तो फिर ये वाला जो अनसेड रिलेशनशिप चल रहा है आप लोगों के बीच में इन बिटवीन अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड द गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट, इसको क्या नाम दें? देखें, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो 9-10 मई करने वाले हैं ना, उनसे किसी ने, जमात के सरबराह ने जिनका नाम नवाज शरीफ है, उन्होंने किसी के जुम्मे नहीं लगाया कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं। अच्छा। और अगर कोई कह रहा है तो वो गलत बयानी कर रहा है, उसकी हाँ ना या सफाई। शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, डेमोक्रेसी करें, कौम के मुफाद में बात करें, फिर ये अपनी खुद ही वहाँ पे कर रहे हैं नवाज शरीफ के बगैर। देखें फरवा, बात सुने, वो चीफ एग्जेक्टिव हैं, जब तक भी हैं, बतौर चीफ एग्जेक्टिव के उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आप ये देखें कि सूबे का सरबराह उसको बना दिया गया है जो 9-10 मई की मनसूबाबंदी में शामिल है, उसका नाम अली मीन गंडापुर है। जब तक वो चीफ एग्जेक्टिव है सूबे का, तो क्या अदारे उससे बैठ के बात नहीं करेंगे? और क्या दीगर जो अदारे हैं
یا پارلیمان کے باقی لوگ جو ہیں ان کو ان سے بات کرنے میں مشکل ضرور آئے گی، مگر کریں گے جب تک وہ اس چیئر پہ ہے. اس چیئر سے بات ہو رہی ہے، اس شخص سے بات نہیں ہو رہی. اب آ جائیں جو آپ بات کہہ رہی ہیں، میں بالکل کیٹاگوریکلی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے 9-10 مئی کی وجہ سے بات نہیں ہو سکتی، اور ہم کسی طور پر بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی مائنس عمران خان ہوگا تو ہی بات ہوگی. لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب تک بھی وہ ایگزیکٹو پاورز میں ہیں، یہ کیا ابھی بھی ڈاؤٹ چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب 5 سال نہیں پورے کریں گے؟ میں تو ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے صوبہ خیبر پختونخوا کی جب بات کی تو میں نے اس لیے مرکز کی بھی بات کر دی ہے، میں نے اس لیے پنجاب کی بات کر دیتا ہوں، سندھ کی بات کر لیتا ہوں، بلوچستان کی بات کر لیتا ہوں. میں تو آپ کو ایک یہ بات کہہ رہا ہوں یا سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی چیئر پہ ہوتا ہے اس سے بات کرنا، ڈائیلاگ کرنا، یا اس کی ذمہ داریاں اپنی ہوتی ہیں. ایک میرے جیسے بندے کی وہ ذمہ داری نہیں ہے جو وہ ذمہ داریاں لے کے چلیں گے یا چلنا چاہیے ان کو. ٹھیک. تو پھر ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو مائنس عمران فارمولا ہے وہ امپلیمنٹ ہو بھی جائے گا، اور پھر لیکن اس کی ایکسیپٹیبلٹی کا بھی سوال ہے نا کہ ان کی اپنی جماعت یہ ایکسیپٹ کر پائے گی جو کہ ہر روز ٹی وی پہ آ کے کہتی ہے کہ ہم خان صاحب کو انشاءاللہ باہر میں بات کر رہا ہوں، میں بات عمران خان کی نہیں بات کر رہا، میں بات کر رہا ہوں 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی، اس کا جو بھی نام ہے. میں بات کر رہا ہوں 9-10 مئی منصوبہ سازوں کی. میں بات کر رہا ہوں 9-10 مئی کو جو پاکستان کے اندر کھلواڑ کیا گیا. اگر یہ ونڈو کھلی رہے گی آنے والی نسلوں کے لیے یہ زہر قاتل ہوگی، یہ پاکستان کے لیے امن کا باعث نہیں بنے گی. اس ونڈو کو یہیں بند کیے بغیر آپ پاکستان کے اندر امن قائم نہیں کر سکیں گے. اس ونڈو کو بند کیے بغیر آپ اداروں کو آزادانہ کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے، بند کر دیں گے آزادانہ موقع. آپ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا نہیں دے سکیں گے. اس ونڈو سے چل کے لوگ حکومتیں بھی ختم کیا کریں گے، لوگ اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ کیا کریں گے مسلح جتھے لے کے. پھر کچے کے ڈاکوؤں، مسلح ڈاکوؤں میں اور عام جتھوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اگر پاکستان کا آئین قانون آپ کو عزیز ہے، امن عزیز ہے، پاکستان کی خوشحالی عزیز ہے، تو پھر یہ بلا تفریق آپ کو اپنے قانون کے مطابق عمل کرنا ہوگا. جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے، جنہوں نے میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے قانون کے مطابق سزائیں دینا پڑے گی. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ پھر ایک پریس کانفرنس اور پھر ڈرائی کلین اور پھر سیاست سے دستبرداری اور پھر ہمیں معاف کر دیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. قانون کا بھی معیار جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے. جاوید لطیف صاحب، میرا اگلا سوال بھی لے لیجئے ساتھ. یہ جو آج کل جی یہ آپ بات درست کہہ رہی ہیں. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ 9-10 مئی کوئی پریس کانفرنس کرے اور اس کو تو چھوڑ دیا جائے، اور جو ان کی مرضی کے مطابق الفاظ ادا نہ کرے وہ مجرم ٹھہرے. اور جو چھوڑ دیا جائے وہ بھلے اس سے بڑا مجرم ہو تو اس کو چھوڑ محض اس لیے دیا جائے کہ اس نے میری تعریف کر دی ہے اور کسی کی برائی کر دی ہے. یہ بات غلط ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا. بہرحال بہت ساری چیزیں تو کنفیوزڈ ہیں ہی اور عوام کو بھی کر چکی ہیں، حکومت بھی کنفیوژن کا شکار ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی کنفیوژن کا شکار ہے. اب یہ جو اتنی بڑی کنفیوژن ملک میں پیدا ہو گئی ہے کہ کس طرف کون سا ڈائریکشن لیتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، یہ کب دور ہوگی، کیسے دور ہوگی، تو ہمیں پتہ نہیں. کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں، وہ فیصلے ہوں گے تو پھر ڈائریکشن بھی کلیئر ہو جائیں گی ملک کی. بہرحال یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب نے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے وقت نکالا. مجھے بتائیں کہ جو نیب ترمیم والا معاملہ ہوا ہے اس کا فائدہ ویسے تو گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے تھا، وہ اٹھا بھی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بقول، لیکن فائدہ عمران خان صاحب کو بھی ہوا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب ہی اس میں انوالو تھے. بس وہ کیس تو وہ کہتے ہیں نا، جیتوں تو پیا تجھے پاؤں، ہاروں تو میں تیری. وہ تو خان صاحب کے لیے پی ٹی آئی کے لیے تو یہ کیس ایسے ہی بن گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ
ایک اور چیز بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. ہاں یہ کیس تو صحیح ہے. دیکھیں ایک تو کیس ہے کوئی نہیں, بالکل فضول کیس ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, نہ کوئی ایویڈنس ہے نہ کچھ ہے. تو وہ اس حساب سے کیسز ویسے ہی عمران خان صاحب کے اوپر تو بالکل ہی کوئی ان کا حیثیت نہیں ہے. لیکن اس سے یہ ضرور ہے کہ جو ایک پرسیکیوشن ہو رہی تھی ان کی, اس کو وہ رکے گی. اور ڈیفینیٹلی کہ جو دونوں کیس ہیں, جو القادر ٹرسٹ ہے وہ اس لیے اب آگے نہیں چل سکتا کہ یہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے, اور نیب کی جو امینڈمنٹ بحال ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ کیبنٹ کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ فوجداری قانون جو ہے اس پہ لاگو نہیں ہوتا. اور جو دوسرا کیس ہے وہ اس لیے نہیں لاگو ہوگا کہ اس کی مالیت 50 کروڑ سے کم ہے, لہٰذا وہ دونوں کیسز جو ہیں وہ کورٹ پروسیڈ اب نہیں کر سکتی. لیکن یہ دونوں کیسز میں اگر نہیں گرفت میں آ رہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل والا معاملہ ہے وہ تلوار تو لٹک رہی ہے وہیں پر ہی. کل اگر آپ دیکھیں تو جو اسپوکس پرسن ہیں ملٹری کے, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے فوج جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم سیاست میں حصہ دار ہیں. نا دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ. اگر آپ ساتھ ہی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جاتے ہیں تو پھر آپ تو کانٹراڈکٹ کریں گے اپنے اسٹیٹمنٹ کو. لہٰذا کل اگرچہ انہوں نے اس کا کوئی جواب اس طرح سے نہیں دیا تھا, اخباروں نے کچھ نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ ان کا اشارہ تھا ملٹری کورٹ ٹرائل کی طرف, بٹ میرے خیال میں کل کی پریس کانفرنس بھی جو تھی وہ پازیٹیو ہی تھی, کوئی نیگیٹو نہیں تھی. 9 مئی بڑے عرصے بعد جو ہے انہوں نے نہیں کہا انتشاری ٹولہ, ڈیجیٹل دہشت گردی, یہ جو فیورٹ ٹرمز بن گئی تھی ہمارے ISPR کی, وہ نہیں تھی کل پریس کانفرنس میں, جو میں سمجھتا ہوں ایک مثبت ایک قدم تھا. اور اس کو ہی آگے بڑھانا چاہیے. نیوٹریلٹی جس طرح آج عمران خان نے بھی کہا ہے, کہنے سے نہیں ہوگی. وہ تو جنرل باجوہ صاحب بھی آپ کو یاد ہے 10 دفعہ تقریروں میں انہوں نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, ہم نے وہ فیصلہ کر لیا, بٹ دیز آر ایکشنز ڈٹرمن کریں گے کہ جو آپ نے نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کر لینا چوہی صاحب, کہ اگر اندر سے ہی لوگ اٹھ کے اس بات کی تصدیق کرنا شروع کر دیں کہ فیض حمید بالکل ایکٹیو تھے, رؤف حسن کی طرف, اور میں عامر ڈوگر کی طرف اشارہ کر رہی ہوں کہ وہ بالکل سیاست میں ایکٹیو تھے, اپنی پوزیشن کے وقت بھی اور پوزیشن کے بعد بھی, اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ اچھے رابطوں میں بھی تھے, تو پھر تو یہ وہ کہتے ہیں نا گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والا معاملہ ہو جائے گا. نہیں میرا نہیں خیال. کل میں نے سنا ہے ان کو, رؤف حسن صاحب کی صبح میں نے ٹویٹر کے اوپر وہ اسٹیٹمنٹ دیکھی, اور عامر کی بھی میں نے دیکھی ہے, وہ بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ بڑے اس وقت افیکٹو تھے. جو بھی DGI-SI ہوتا ہے جی وہ افیکٹو ہوتا ہے. آج کے DGI-SI کیا افیکٹو نہیں ہے. اور دوسری بات تھی کہ اپنا یہ کہ وہ بعد میں انہوں نے کہا لیک کا تعلق تھا, تو وہ اس میں کیا برائی بات ہے. وہ اگر انہوں نے کبھی ان کو فون کر کے حال چال پوچھ لیا, کوئی اپنا غمی خوشی میں چلے گئے, تو وہ سیاست میں ایکٹیو ہونا تو نہیں ہے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ بھی تھوڑا بہت بھی فوج کو جانتے ہیں قریب سے, ان کو پتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے جنرل جو ہوتا ہے نا, وہ بس ریٹائر ہی ہوتا ہے, پوری اس کی کوئی نہیں ہوتی, اس نے کیا کسی کی مدد. مجھے یہ بتائیں, ویسے تو کمپیریزن نہیں بنتا ہے عثمان بزدار اور مریم نواز کی کارکردگی کے درمیان میں کہ کون بہتر وزیر اعلیٰ ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز ویسے کافی کام کر رہی ہیں اور بولتی بھی ہیں, ویسے عثمان بزدار صاحب بولتے بھی نہیں تھے, بڑے خاموش طبیعت تھے. پہلی بات تو یہ کہ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کہ عمران خان کے دور میں سویلین سپیس جو تھی وہ کام ہوئی تھی. سارے کام جو تھے وہ پرائم منسٹر نے کیے ہیں. آپ دیکھ لیں اس وقت کی آرمی چیف, کتنے پاکستان میں آرمی چیف اور DGI نے کہا ہو کہ اس آدمی کو چینج کر دیں, اور پرائم منسٹر کہ میں نے چینج نہیں کرنا. بزدار کی میں بات کر رہا ہوں, اتنا زور لگایا انہوں نے نہیں چینج کیا. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو 10,000 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جس میں زمین دینے کا, یہ کلبز کے معاملے تھے, نیوی کلب وغیرہ کے, عمران خان نہیں مانے. اور جو بھی کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ پوری کی پوری طرح امپلیمنٹ ہوا ہے. سو یہ کہنا غلط ہے, اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے آج کل کی گورننس کا اس وقت کی گورننس سے. اور دیکھیں اگر آپ سیریس نوٹ, اگر آپ بزدار اور کہنا چاہیں مریم نواز, دیکھیں دونوں میں سچی بات ہے چیف سیکرٹری چلا رہا تھا حکومت, آج بھی چیف سیکرٹری چلا رہا ہے, اس وقت بھی چیف سیکرٹری چلا رہا تھا.
یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں جن کی اوپر مریم کو نہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ 14 روپے کا بجلی کا ریلیف دے رہی ہیں پنجاب کی حکومت کو، آپ کیسے کریں ڈمی چلا رہا؟ عثمان بزدار صاحب نے تو کبھی بھی آگے ٹی وی پہ ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کی. نہیں تو وہ 45 ارب روپیہ آپ کے گلے میں بھی تو پڑ گیا نا. آپ نے اگر فیصلہ کیا، نواز شریف صاحب آئے، خود انہوں نے پریس کانفرنس کی اور آئی ایم ایف کو کلیئر ہی نہیں کیا کہ ہم یہ پیسے دے رہے ہیں ڈسپائٹ اس کے ان کے بھائی اپنے جو ہیں وہ چھوٹے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے آئی ایم ایف سے اور اپنے جو فائنانس منسٹر ہیں ان سے کنسلٹ ہی نہیں کیا کہ ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اور انہوں نے فیصلہ کیا اور آپ نے دیکھا آئی ایم ایف نے سناب کر دیا. انہوں نے کہا ہم سے پیسے لے کے آپ کیسے اس طرح سے بانٹ سکتے ہیں، ریلیف واپس دینا پڑے گا. جو باقی سارے کام ہیں وہ فرینکلی مریم نواز تو یہی پرابلم ہوتا ہے جب ایک پروسیس کے تھرو آپ نہ آئے ہو. ابھی آپ دیکھیں نا، آپ ایم پی اے بنتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، پھر پارلیمنٹری سیکرٹری بنتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر منسٹر بنتے ہیں. آپ ایک پروسیس ہے جس میں آ کے آپ سیکھتے ہیں. جب آپ صرف اس لیے وزیر اعلیٰ بنا دیے جائیں کہ آپ نواز شریف کی بیٹی ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے. ایک تماشا لگا ہوا ہے، سیکرٹریز جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملات چلا رہے ہیں. لیکن بزدار صاحب کے معاملے میں چلیں آپ بھی کنکلوڈ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب واز بیٹر دین مریم نواز. 19-20 کا فرق ہے، اور میرا خیال ہے بزدار اس لیے بہتر تھا کہ اسٹیبلٹی تھی، اب اسٹیبلٹی بھی نہیں. لیکن فواد چودھری صاحب کی رائے ہو سکتی ہے، بٹ بزدار صاحب جو ہیں وہ بائی دا وے وہ بھی کسی پروسیس کا حصہ نہیں رہے ہیں. اگر مریم نواز صاحبہ نہیں ہے، جسٹ ٹیلنگ یو کہ بزدار صاحب، مریم نواز صاحبہ تو چلے کوئی 4 چیزیں کر لیتی ہیں آن سوشل میڈیا. بزدار صاحب واز اے ویری کوائٹ پرسنالٹی، اینڈ انہوں نے تو کبھی، چلے ان کے تو چاچے نے پیسے، پر وہ بزدار صاحب کے اوپر تو کرٹیسزم آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو جب اقتدار میں تھے بھی تو ہم نے بڑا کرٹیسزم کیا ہے، اور ایکچولی ٹو بی فیئر ود ایون پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کئی دفعہ معاملہ اٹھایا ہے. تو وہ تو آپ دیکھیں نا، آپ ان کے اوپر تنقید ہم اتنی کر چکے ہیں، اب اس وقت تنقید کرنا تو کیا اس کے اوپر کریں گے، حالات ہی ایسے نہیں ہیں، تنقید کرنا اچھا ہی نہیں لگتا. بٹ فیکٹ از کہ 19-20 فیصد فرق تھا، اور آئی تھنک نواز بزدار اس لحاظ سے چونکہ اسٹیبلٹی تھی تو وہ میں بھی زیادہ ڈیلیور کرتا. چلیں کوئی نہیں، بزدار صاحب بھی سیکھ رہے تھے، یہ خان صاحب نے کہا تھا، اور میرا خیال سے مریم نواز صاحبہ بھی پہلا ایکسپیرینس ہے، سیکھ رہی ہیں. لیکن another question, last question for you فواد چودھری صاحب. وہ وسیم اکرم پلس تھے، یہ بھی وسیم اکرم پلس تھے. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اٹریکٹ کرنے میں پی ٹی آئی کیوں ناکام ہو گئی، اور کیا از دیر اینی چانس کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ / کوئی مذاکرات ہو سکتا ہے؟ اگلے دیکھیں 10 دن میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو اگلے 10 دن ہیں وہ بڑے کروشل ہیں اس لحاظ سے کہ مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے حکومت پوری طرح تیار ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ڈرافٹ کر کے وہ لانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر کے اٹھا کے جو کچھ ہو رہا ہے سامنے وہ آپ کے سامنے ہے. سو دے وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ دے کین ڈو. سو اس میں ابھی 10 دن میں پتہ چل جائے گا. ابھی تک تو جو میری انٹریکشن ہوئی ہے جے یو آئی کے لوگوں سے وہ کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں کر رہے. اگر جے یو آئی ووٹ نہ کرے تو پھر سینٹ میں فرق اتنا زیادہ ہے کہ پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آ سکتی. تو اب لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، حکومت والے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو منا لیں گے، بٹ لیٹس سی. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ کروشل ڈیسیژن. اگر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا ساتھ دیا تو ان کی پالیٹکس کو بہت زد پڑے گی، جس کا انہوں نے اظہار خود بھی کل کیا ہے. تو آئی تھنک جے یو آئی کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوگا. باقی سارے پی ٹی آئی میں دیکھیں نا لمیٹیشنز ہیں انفارچونیٹلی. پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا، کام کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. اپوزیشن الائنس آپ کو پتہ ہے، میں آپ کے پروگرام میں بھی اور کئی جگہوں پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار عمران خان کی ریلیز کے لیے کہ یہ الائنس ہو. لیکن انفارچونیٹلی وہ لمیٹیشنز تو ہیں، پھر ہماری کیا کر سکتے. ہاں لمیٹیشنز بھی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ کنفیوژن کا شکار بھی نظر آتی ہے جو موجودہ قیادت ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے وقت نکالا. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے رواں سال 18,700 ارب روپے کے قرض واپس کرنے ہیں، اور آئی ایم ایف سے قرض لینے کی پیشگی شرائط پوری کرنے میں ہلکان ایف بی آر نے ود ہولڈنگ ٹیکس میں 1% اضافہ کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، جبکہ ڈیولپرز اور بلڈرز پر جائیداد کی خریداری پر 3% ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے. اور دوسری جانب آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ وزارت خزانہ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
سرکاری افسران کو 4 اعزازیے یعنی 24 کروڑ روپے اعزازیے کی مد میں ادا کر دیے۔ آڈیٹر جنرل کی ایک اور رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ الیکٹرک کمپنی سمیت دیگر توانائی کی کمپنیز میں 45 کھرب روپے کی لیکیج سامنے آئی ہے۔ بات یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ پی آئی اے میں جہازوں کے گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے تقریباً 22 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ مہنگی گندم درآمد کرنے سے ملکی خزانے کو 32 ملین روپے کا نقصان ہوا۔ ریلوے کا 14 ارب سے زائد کا ٹھیکہ غیر قانونی طور پر دیا گیا۔ پاکستان بیت المال میں 2 ارب روپے سے زائد کا گھپلہ کیا گیا اور صرف اسلام آباد کلب میں 75 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک جانب ہم نے ملک کے ہر ادارے، ہر سطح اور ہر لیول پر کرپشن اور بے ضابطگی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور دوسری جانب عالمی مالیاتی اداروں سے مہنگی شرائح سود پر قرض لے کر ملکی معیشت کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ 7 ارب ڈالرز کا قرض لینے کے لیے ہماری حکومت نے ہر خاص و عام کو ٹیکسز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ دیا ہے کہ کاروبار کا بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ بیرونی فائنینسنگ گیپ پورا نہ ہونے کی وجہ سے 13 ستمبر تک آئی ایم ایف کے جاری کردہ سکیجول میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے، یعنی 12 جولائی کو آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ کر کے شادیانے بجانے والی گورنمنٹ اب تک آئی ایم ایف سے قرض منظور کرانے میں ناکام ہے۔ آئی ایم ایف نے ایک تو 5% سے بھی زائد شرائح سود پر قرض دینے کی حامی بھری، دوسرا ترقیاتی بجٹ کو کٹ لگانے اور پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ کو بھی روکنے کا کہا ہے، جبکہ ٹیکس گزاروں کو مزید ٹیکس نیٹ میں لانے کا ٹارگٹ تھما دیا ہے۔ حکومت معیشت کو سنبھالنے اور آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بجائے بے ساکھیوں کے سہارے کھڑا ہونے لگی ہے، یعنی بیجا اور بہت زیادہ تعداد میں ٹیکسز کی وجہ سے کاروباری حضرات دل برداشتہ ہو کر کاروبار سے کنارہ کشی کر رہے ہیں اور سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم نہ کرنے کی وجہ سے سرمایہ ملک سے باہر شفٹ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ٹھیک ہوگا اور ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کس طریقے سے کھڑی ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ 4 تاریخ کے اسکیجول میں آئی ایم ایف کے پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن حکومت یہ امید کیے ہوئے ہے کہ ہمیں جلد ہی آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی گرین سگنل مل جائے گا اور پھر ہم جو ہے وہ اس پروگرام کو لے لیں گے یا پرسیو کر لیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ بڑی ایک میجر شرط ہے کہ وہ جو 12 ارب کے قرضے رول اوور کرنے ہیں وہ بھی پاکستان نے اس سے پہلے کرنے۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ 100% کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے، حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط کی آڑ میں عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور جبکہ جو ہے وہ طاقتور طبقوں کو ٹیکس چوری کرنے والوں کو بدستور مراد دی جاتی رہی ہیں۔ یہ کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ تینوں پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں ہیں یا وفاق میں ہیں یا صوبوں میں ہیں، وہ اس گٹھ جوڑ میں شامل ہیں۔ جو اتحادی نہیں ہیں وہ بھی اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو بھی جو ہے طاقتور طبقوں کی سپورٹ چاہیے۔ یہ اشرافیہ کی معیشت ہے، مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، آپ کو بالکل مل جائے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ کو قسط مل گئی، اس کے بعد 12 ارب ڈالر کا رول اوور ہو گیا، اس کے باوجود بھی اس مالی سال میں ہم اپنے بیرونی قرضے ادا نہیں کر سکتے، ہمیں اور پیسہ چاہیے کسی اور سے خوشامد کرنے کی، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ یہ 12 ارب ڈالر کا رونا تو ہر سال رہے گا نا، یہ سال ختم ہوگا، اگلے سال کی قسط ہوگی، پھر وہ 12 ارب ڈالر کا آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی چونکہ اصلاحات کرنے سے ہم پرہیز کر رہے ہیں، چونکہ اصلاحات طاقت پہ نہیں چاہتے، اس لیے اب یہ بات 2-3 باتیں واضح ہیں۔ نمبر 1 تو کہ ہمارا یہ جو 37 مہینے کا پروگرام ہوگا، اس میں معیشت لڑکھڑاتی ہوئی چلے گی، عوام کو ریلیف کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو ریلیف ملے گا اس سے 2 یا 3 گنا واپس دوسری جیب سے لے لیا جائے گا، حکومت نہیں ریلیف دے گی۔ اور جو سب سے بڑا خطرہ ہے جس کی نیندیں حرام نہیں چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کچھ بھی کہیں، لیکن اس 2027 میں جب یہ پروگرام ختم ہوگا، اس کے بعد پاکستان 25ویں پروگرام میں جائے گا، جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نرم الفاظ میں خودکشی ہوگی۔ اسی لیے آج تو کہنا ہے کہ ہمارا آخری نہیں ہوگا۔ حکومت کو یہ بات پتا ہے، شہباز شریف صاحب کو پتا ہے، پارلیمنٹ کو پتا ہے کہ یہ ہمیں جانا پڑے گا۔ کیوں؟
کیونکہ ہم تو ٹیمپریری اقدامات اٹھا رہے ہیں, کوئی اصلاحی پروگرام نہیں ہو رہی ہے. لیکن چلیں, یہ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے, ٹیمپریری ہم لوگ جگاڑ لگا رہے ہیں, بیسیکلی میں سے جگاڑ کہتے ہیں. تو یہ جو ٹیکس ہدف بھی رکھا گیا ہے ایف بی آر کی طرف سے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں, تو ایسی صورتحال میں جب آلریڈی مہنگائی بھی ہے, سارا کچھ ہے, ٹیکس کلیکشن بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے, تو کیا ایک منی بجٹ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے تو آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ حکومت جو عوام کو ریلیف دے گی اس سے کئی گنا زیادہ ان سے واپس لے گی, وہ منی بجٹ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو. عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑنا ہے. یہ طے ہو چکا ہے کہ جو ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معیشت گرو کرتی ہے, روزگار ملتے ہیں لوگوں کو, اس میں مزید کمی کی جائے گی, مزید کمی کی جائے گی. بجلی کے نرخ بڑھیں گے, مگر جو پریشانی کی بات ہے, جو واضح, ہم لوگوں کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو یہ ہو رہا ہے کہ معیشت کو دھکا دے کے, قرضے لے کے, ری شیڈولنگ کرا کے گزارا کر لیں. یہ کہیں نہیں ہے کہ 26 ملین بچے جو اسکول نہیں جا رہے وہ بھی کبھی اسکول جائیں گے. آئین کی شق 25A کہتی ہے کہ 5 سال سے 16 سال کے بچے کو نہیں لازمی اور مفت تعلیم دینی ہے, لازمی مفت. وہ تو نہیں دے رہے. تو سپریم کورٹ جب ہم تو احترام کرتے ہیں, وہ اچھا ہے, الیکشن کی بھی باتیں رات کو 12 بجے کھلتی ہے, بڑا اچھا کیا. ریزرو سیٹس کا بھی چل رہا ہے, وہ بھی بہت اچھا کیا. وہاں تعلیم نہیں دیتے, اور یہاں پر جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے نوکریاں بھی نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں اور ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اسی گفتگو میں. بہت سارے فیکٹرز مل کے کسی اکانومی کو سٹینڈ کرتے ہیں یا کھڑا کرنے میں اپنے پاؤں پہ مدد کرتے ہیں. SIFC کے اوپر بہت تکیہ کیے ہوئے تھے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرفارمنس ہو سکتی ہے SIFC کی؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ وہ فورن انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. بالکل. ابھی نہیں آئے گا فورن انویسٹمنٹ. وہ دسمبر تک $50 ارب آنا کہ $1 بھی نہیں آیا, وہ نہیں آئے گا. وہ چھوڑ دیجیے اس بات کو. اس کی وجہ میں آپ کو سمجھا دوں نا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ 15,000 ارب روپیہ FBR نے کم وصول کیا ہے جو اس کی کیپیسٹی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, میڈیا ہے, سیاسی پارٹیاں ہیں, اپوزیشن ہے, سیوک سوسائٹی ہے, کسی علماء ہیں, مفتی, کسی ایک نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی یہ 15,000 ارب تو آپ خود کہہ رہے ہیں, اگر آپ اس کا بڑا حصہ وصول کر لیں تو پھر بجلی کے رقم بڑھانے پڑیں گے, IPPs کے بھی مسئلہ طے ہو جائے گا. لیکن وہ مطالبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ IPPs کے لیے تو ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں غیر ضروری طور پر. تاجروں کے معاملے پہ بھی ہڑتال ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں ایک کبھی ہڑتال سے ایک یہ تو کر لو بھائی کہ یہ جو 15,000 ارب روپیہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے, آپ یہ کہیں گے جب تک آپ اس کو وصول کرنے کے لیے قانون سازی کر کے نظام نہیں بناتے, ہماری ڈیمانڈ ایک ہے. لیکن انہوں نے صرف FBR کہا ہے. صوبے بھی ہیں, تعلیم کے پاس ہے, ایگریکلچر صوبوں کے پاس ہے, پراپرٹی صوبوں کے پاس ہے, وہ سب ملا کے 22,000 ارب روپیہ سال ہم کم وصول کر رہے ہیں. ہماری پرابلم یہی ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل درست فرمایا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ ہم جو بیسک ریفارمز کرنے والی چیزیں ہیں اس پہ ہم ریفارمز نہیں کر پاتے ہیں, نہ کرتے ہیں. شاید ہم لانگ ٹرم پلان کر کے ہی حکومت میں نہیں آتے ہیں, پھر شارٹ ٹرم جو چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم فل فار عوام کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 14 روپے کا ریلیف دے دیا, سبسڈی دے دی بجلی کے بلوں میں. لیکن ہوگا کیا, 2 مہینوں بعد پھر وہی 14 روپے آپ کے 30 روپے بن کے جب نکلیں گے تو پھر عوام چیخے لازمی مارے گی. اور مڈل کلاس اور لوور کلاس, یہ تو کلاس ہی بالکل دب کے رہ گئی ہے. حکومت کو بہرحال سوچنا پڑے گا کہ معیشت کو اور عوام کو پاؤں پہ کھڑا کیسے کرنا ہے. اجازت دیجیے اللہ.